اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARY QTV دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میری پہچان پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، موضوعات لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، آپ اپنی اصلاح کر سکیں، اس پروگرام کے حوالے سے، اس پروگرام کے توسط سے اللہ رب العزت نے، اس پاک پروردگار عالم نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا، اور ان بیش بہا نعمتوں میں اہم ترین نعمت جو ہے وہ رشتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہمیں رشتے عطا فرمائے ہیں، والدین، بہن، بھائی، بہت خوبصورت رشتے، یعنی کچھ رحم کے رشتے، جو خون کے رشتے ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے، اور بہت سارے ایسے رشتے ہیں جو اختیاری ہوتے ہیں، جنہیں ہم اختیار کرتے ہیں زندگی میں مختلف رشتوں کو۔ بات ساری یہ ہے ناظرین محترم کہ ان رشتوں کی اہمیت کیا ہے، یعنی ہر رشتے کی الگ الگ اہمیت ہے، آپس میں جوڑے رکھنے کی کیسی اہمیت ہے، یعنی رشتوں کو اتنی اہمیت دیں کہ لوگوں میں جو انتشار ہے، جو تعلقات میں دوری ہے، جو رشتوں میں ایک تناؤ سا آ جاتا ہے وہ نہ آئے، اور محبتوں کے رشتے قائم رہیں۔ رشتوں کی اہمیت پر آج ہم کلام کریں گے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ بہت پیارا اور بہت ہی اچھا اور بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ آج کل فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑا نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی کہتا ہے بڑا افراتفری کا لوگ شکار ہیں، تو کیسے سمیٹ کر چلیں تمام رشتوں کو، اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مہمان شخصیات آج ہمارے پینل میں جو موجود ہیں بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں۔ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ میری پہچان میں۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں، ان کا بھی ایک ایسا انداز ہے کہ اچھا لگتا ہے سن کر، مزہ آتا ہے بات کر کے۔ زرمینہ خاکوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زرمینہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ زینب۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے ناظرین کے بھی گوش گزار کیا، آپا اللہ نے بڑی نعمت دی رشتے ہمیں، اور کتنا اچھا بھی لگتا ہے آپا۔ تو سب سے پہلے رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرما دیجئے، اور میں چاہوں گی کہ حدیث مبارکہ کے جو احکامات ہیں ان کی روشنی میں اس کی رشتوں کی اہمیت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا، انسانوں کو جلا بخشی، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جوڑے بنائے، اور اس پاکیزہ رشتے کی بدولت نسل انسانی پروان چڑھی۔ رشتوں میں اضافہ ہوتا گیا اور رشتے نسل در نسل چلتے چلے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 9 مقامات پر رشتے ناطے نبھانے، ان کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نام اللہ ہے، میرا نام رحمان ہے، رحم کو میں نے اپنے نام کے ساتھ مشقق کیا ہے۔ جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو علیحدہ کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس قوم پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا جو رشتے ناطے توڑنے والے ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم رکھو، اور اپنے رشتے ناطے جوڑے رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتے اور ناتوں کو جوڑے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، بری موت سے بچے، اس کے عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناتوں کو جوڑے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, कहने गए या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ जिंदा है? तो उसने कहा रसूल अल्लाह मेरी माँ जिंदा नहीं है। कहने तुम्हारी खाला जिंदा है? तो कहने या रसूल अल्लाह मेरी खाला जिंदा है। कहने जाओ उनके साथ जाकर हुस्न सलूक करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हो, कहने या रसूल अल्लाह मैं अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो बुरा सलूक करते हैं, मैं मोहब्बत से पेश आता हूँ, वो नफरत से पेश आते हैं, मैं नेकी करता हूँ, वो बदी करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तेरा यही रवैया रहेगा अल्लाह तेरा हर हाल में मददगार रहेगा। देखिए ज़ैनब, जब हज़रत अली करम अल्लाह वजह की वालदा का विसाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए, उनके जनाजे के किनारे बैठ गए और कहा अल्लाह आप पर रहम फरमाए, मेरी माँ के बाद आप ही मेरी माँ थीं, खुद भूखी रहीं, मुझे खाना खिलाया, खुद पुराने कपड़े पहने, मुझे नए कपड़े पहनाए, आप उनकी लहद में खुद उतरे, अपने हाथ से उनकी लहद बनाई, और जब आप उनकी लहद में उतरे तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ज़िंदगी और मौत का खालिक है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सिर्फ इसलिए ये रवैया था कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। तो अपने रिश्तों को जोड़े रखें। जो लोग रिश्तों को जोड़े रखते हैं तो उनकी कब्रें जो हैं वो आबाद रहती हैं, और जो रिश्तों को तोड़े रखते हैं उनके महल वीरान रहते हैं। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े महलात अगर बना भी लिए जाएं आपा, जैसे आपने फरमाया, और अगर वो वीरान हो तो क्या फ़ायदा। और कब्र की ठंडक की तो दुआएं करते हैं। तो रिश्तों को जोड़ना, जिस तरह से अहमियत आपने बताई आपा, अफादियत की बात कर लेते हैं। ज़रमीना हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि रिश्तों की जो अफादियत है इंसान की ज़िंदगी में, उस पर कलाम कीजिएगा। और एक इंसान की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर पहली बात तो ये कि अहम रिश्ते कौन से होते हैं, अहम तरीन रिश्ते कौन कौन से होते हैं, फरमाइए। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्तों की अहमियत के हवाले से आज बहुत ही उम्दा मौजू है। आजकल के मटेरियलिस्टिक और मादा परस्ती के दौर में इस हवाले से गुफ्तगू करना और जानना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़तन ब्लेसिंग के तौर पर बहुत सारे खूबसूरत रिश्ते अता फरमाए हैं। माँ बाप है, औलाद है, बहन भाई हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो भी तो हमारे रिश्ते हैं जिनसे हम अपनी बातें शेयर करते हैं, खुशी और गम में उनको शरीक करते हैं। हमारे नाना नानी, दादा दादी, फुप्पा फुप्पी, चचा ताया, कज़न्स वगैरह, ये अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए। आप देखिए ज़ैनब, हम लिबास बदलना चाहें, कंफर्टेबल नहीं फील करें, हम चेंज कर सकते हैं। जॉब का माहौल सूट नहीं कर रहा, जॉब बदल सकते हैं। रोज़गार की सूरत में अगर हम अब्रॉड सेटल्ड होना चाहते हैं तो मुल्क भी बदला जा सकता है, शहर बदला जा सकता है, लेकिन रिश्ते और हसब नसब हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आप देखिए, जब एक इंसान, एक बच्चा दुनिया में आंखें खोलता है तो सबसे पहले अपने वालिदैन का चेहरा देखता है। उसको अल्लाह ताला वालिदैन की सूरत में अनमोल गिफ्ट रिश्ते की सूरत में अता फरमाता है। और फिर हम देखते हैं कि कुरान पाक में जो तालीमात है अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक की बार बार ताकीद इसलिए की गई है ताकि एक इंसान जान सके कि अल्लाह ताला ने मुझे ये रिश्ते अता फरमाए हैं, मैंने ही इनको संभालना है, इनको जोड़े रखना है, मोहब्बत से इनका ख्याल रखना है। फिर बहन भाइयों के रिश्ते हैं, फिर अज़वाज, नेक मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो उस हवाले से हमें गाइडलाइन दी गई, उसके हुकूक हमें बताए गए। और कुतुब सीरत में हम देखते हैं मुख्तलिफ जो इस्लामिक बुक्स हैं उसके अंदर तमाम रिश्तों की डिटेल्स, औलाद के हुकूक हैं, वालिदैन के हैं या दीगर जितने भी रिश्ते हैं, डिटेल के साथ हमें उनकी वजाहत फरमा दी गई है। अब रिश्ते चूँकि ब्लेसिंग है, आप देखें अल्लाह ताला ने हमें शफकत अता करना चाहिए तो माँ बाप अता फरमा दिए। मोहब्बत और उल्फत के इजहार के लिए, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करने के लिए, खुशी और गमी में जुड़ने के लिए बहन भाई हमें अता फरमा दिए। औलाद कितना अनमोल गिफ्ट है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, बेटी रहमत, बेटा नेमत। फिर आप देखें कि वालिदैन, वालदा की जो गोद है, माँ की गोद बच्चे की पहली दरगाह, वो अपने बच्चे के सीरत व किरदार को संवारती है, उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती है, शख्सियत की तामीर करती है। बाप जन्नत का दरवाज़ा, बाप की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी होती है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे और इस तरह से नेक औलाद सदका जारी है। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाली जो औलाद है वो माँ बाप के लिए खुशियों का बायस होती है, जहाँ से रुखसत हो जाने के बाद भी। और जब हम माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब भी
اپنے بچوں کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھول جاتے ہیں، کیونکہ ان کے قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک ہم کرتے ہیں تو وہ بھی نیکی میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر زینب میں یہاں بات کرنا چاہوں گی اسٹرانگ خاندانی نظام کی۔ جو معاشرے میں لوگ خاندانی نظام کو اچھے طور سے لے کے چلتے ہیں، رشتوں کو نبھاتے ہیں، آپ دیکھیں سوسائٹی میں ان کو کتنی عزت و اکرام دی جاتی ہے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کی یہ نسبت ہے، یہ رشتے ہیں، یہاں اس کا تعلق ہے، اور یہ تھک اور تھن میں ہر برے اور اچھے حالات میں یہ رشتے اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں، ہسٹری کی جانب نگاہ کریں تو عرب میں تمام عصبیت کا خاتمہ کیا گیا، محبتوں کو فروغ دیا گیا، رشتوں کو فروغ دیا گیا، اور جو رشتے ہیں آپ نے ان کی افادیت کی بھی بات کی تھی۔ بیماری ہو، حادثہ ہو، ہمیں فائنینشیل ایڈ کی ضرورت ہو تو رشتے ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی افادیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اور جس طرح سے آپ، میں نے ابتدائیہ میں آپ خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ اتنا اچھا انداز ہے، عام فہم انداز، اتنی پیاری بات ماشاءاللہ زرمینہ نے ارشاد فرمائی۔ واقعی یہ رشتے اللہ کی بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا کیے ہیں، تو ان کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، رشتوں کی اہمیت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، رشتوں کی افادیت کے حوالے سے بھی کلام کیا گیا کہ واقعی جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے جو قریبی رشتے ہیں وہ ہماری ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی بلیسنگ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نرمی کے ساتھ پیش آئیں تاکہ آپس میں جڑے رہیں، محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئیں تاکہ رشتے قریب رہیں۔ لیکن فی زمانہ ایک بات اور بھی دیکھی جا رہی ہے، آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپا سے جان لیتے ہیں۔ آپا، فی زمانہ رشتوں کی اہمیت میں تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور رشتہ دار دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ موبائل فون نے سب کو کنیکٹ کر دیا ہے، قریب ہو گئے، لیکن دل بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں آپا، رنجشیں ہو گئی ہیں۔ رشتوں کی دوری کے حوالے سے اس کی وجوہات پر کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں زینب، رشتے احساس کے ہوتے ہیں، رشتے خلوص کے ہوتے ہیں، رشتے محبت کے ہوتے ہیں، لیکن جو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ احساس کی جگہ بے حسی نے لے لی ہے، صحیح، خلوص کی جگہ مکر و فریب نے لے لی ہے، اور محبت کی جگہ دوری نے لے لی ہے۔ بالکل صحیح۔ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کے دل محبت سے خالی ہوتے ہیں، بڑے ملال و پریشانی کا باعث ہوتی ہے یہ بات، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ دیکھیے زینب، خونی رشتے وہ وٹامن ہوتے ہیں جن کی ہمیں ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے، کیا بات، لیکن خونی رشتوں میں آج کل محبتوں کا فقدان ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ بے حسی۔ دیکھیے زینب، پہلے زمانے میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو سب اس کی عادت کو جاتے تھے، علاج معالجے کے لیے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو بھی جو جس کی استطاعت ہے اس کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرتا تھا۔ آج جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جب اس کی کوئی بہن بھائی ملیں گے تو ہم ان سے اس کی طبیعت پوچھ لیں گے۔ پہلے زمانے میں کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو لوگ آفیسز کی چھٹی کرتے تھے کہ نہیں، ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ ایک تو یہ ثواب کا کام تھا، دوسرے رشتوں کی پاسداری کا تھا۔ لیکن زینب، اب ہم آج کل دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہم سویم کے بعد ان کے گھر تعزیت کرنے چلے جائیں گے۔ دیکھیے اس کی ایک وجہ بے حسی ہے۔ جب انسان بے حس ہو جاتا ہے نا تو سب سے پہلے اپنے رشتوں کو فراموش کرتا ہے۔ پھر دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ محبتوں کا فقدان۔ پہلے زمانے میں ہم ایک دوسرے کی خوشی کے اور غم کے ساتھی تھے، دکھ درد کے ساتھی تھے۔ کوئی بچہ پاس ہو جائے، کوئی نیا گھر خریدے، کسی کو کوئی مرتبہ ملے، کوئی عہدہ ملے، ملازمت میں ترقی ہو، ہم فوراً اس کے گھر مبارکباد دینے جاتے تھے، اس وقت خوش ہوتے تھے۔ بچی مائیوں بیٹھی ہے تو لوگ پہلے سے کپڑے سلوا رہے ہیں کہ ہماری کزن کی شادی ہے، ہم اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ لیکن زینب، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، اینڈ ٹائم پر پہنچتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ اپنے بچوں کا ان کے بچوں سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں کہ ارے ہمارا بچہ بھی تو پاس ہوا تھا، وہ ہمیں مبارکباد دینے آئے تھے، ہم کیوں انہیں مبارکباد دیں۔ پھر دیکھیے تیسری وجہ یہ ہے کہ تکبر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلو. کوئی دولت آ جائے, کوئی منصب آ جائے, کوئی گاڑی آ جائے, کوئی گھر خرید لیں, سب سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں کو فراموش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھی وہ تو غریب ہے, ہمارے بچے اس سے ملنا پسند نہیں کرتے. میں نے تو زینب یہاں تک دیکھے کہ کچھ رشتہ دار غریب رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار نہیں کہتے کہ ہمارے اسٹیٹس کی بات ہے. تو اسٹیٹس کی جنگ چل رہی ہے, اور مالو دولت کی تمام میں انسان اپنی خواہشات کا غلام بن گیا ہے گا. آپ یہ دیکھیے کہ جب رشتے ناتوں کی بات آتی ہے, سب سے بڑا لہمہ فکریہ کہ لوگ غریب کے رشتہ دار کے ساتھ گھر میں رشتہ لے کر نہیں جاتے کہ بھئی اس کی تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, ہم کیا کریں گے, وہ شادی نہیں کر پائے گا, وہ کھانا نہیں کھلا پائے گا, ہماری بچے کی تو بڑی اونچی خواہشات ہیں, اس کی تو کم تعلیم ہے, اس کے پاس تو پیسہ کم ہے, اس کا گھر اچھا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے ناتے عطا کیے تو یہ وفاداری کا رشتہ ہے, یہ محبتوں کا رشتہ ہے, یہ عقیدتوں کا رشتہ ہے. تو ہم ایک دوسرے سے خلوص محبت عقیدت کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہمارا اللہ بھی خوش ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملے گا, جو اہل قرابت کو صدقہ دیتا ہے تو اس کا دوہرا ثواب ملے گا, ایک صدقے کا, دوسرے رشتے کی پاسداری کا. جب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خیرات کرنے کا حکم دیا, کہا کہ اپنا زیور بھی خیرات کر دیں عورتوں کو, تو حضرت زینب نے اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم بھی تو محتاج ہو, تمہیں بھی تو کچھ خیرات کر سکتے ہیں. تو نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لو. وہ مسجد نبوی گئیں تو حضرت بلال آئے تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سوال کا جواب پوچھیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر محتاج ہو یا کسی عورت کی گود میں یتیم بچہ ہو تو اس کی وہ مدد کر سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دوہرا ثواب ملے گا, ایک صدقے کا, دوسرے اہل قرابت کی پاسداری کا. اچھا زینب, اس ٹاپک پر میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تربیت کا بھی فقدان ہے. اگر ماں باپ کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں تو اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں ہم نہیں مل رہے, تم بھی مت جانا. اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں, ان کو یہ تہذیب سکھائیں کہ عید بقرعید آئے, کوئی خوشی کا تہوار آئے تو سب سے پہلے اپنے بڑوں کو سلام کرنے جائیں, دعا کا دروازہ بند نہیں کریں, اپنے لیے دعا کا دروازہ کھولے رکھیں. اگر آپ اپنی بڑی پھوپھی ہیں, بڑی خالہ ہیں, ان کو سلام کریں گے تو زینب اگر زبان نہ کوئی الفاظ ادا کرے تو ان کا دل ضرور ادا کرے گا, دعا ضرور کہے گا. پھر انہیں اپنے اس رشتے پہ بھی فخر ہوگا, دیکھو میرا کتنا اچھا بھتیجا ہے کہ مجھ سے رشتے کی پاسداری نبھانے اتنی دور سے چل کر میرے گھر سلام کرنے آیا. تو اپنے رشتے ناتوں کو ختم مت کریں, خوشیاں بکھیریں, ایک دوسرے کی عزت و وقار سے پیش آئیں اور رشتوں کی پاسداری اور رشتوں کے تقدس کا خیال رکھیں. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کریں, بڑے برے کہتے ہیں عمل ایسا کریں کہ دل سے خود بخود دعا جو ہے وہ نکلتی ہے پھر. اور ایک بات آپ نے شادیوں کے حوالے سے جیسے بات کی تو میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی, ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا جب کسی گھر میں بچی کی شادی ہوتی تھی تو پورے خاندان سے جہیز جمع ہو جاتا تھا. بہن نے فریج دے دیا, کسی نے کچھ دے دیا, ضرورت کی کچھ چیز دے دی آپا. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ بس بھائی پتہ ہی نہیں چلتا, کوئی پوچھتا بھی نہیں آپا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں. وجہ یہ بھی ہے کہ مہنگائی نے بھی لوگوں کی کمر توڑ, لوگ دینا بھی چاہتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی مہنگائی, ان کے حالات, ان کے وقت, یہ بات مانے سب اپنے گھر کے لیے بہت کچھ لے لیتے ہیں, لیکن بچوں کی شادی میں زرمینہ کی طرف آؤں گی, بچوں کی شادی میں تھوڑا سا جو ہے وہ پوچھ لینا چاہیے. اچھا زرمینہ, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے جس طرح سے بات ہو رہی ہے, دین اسلام کے کیا احکامات ہیں, ارشاد فرمائیے گا. جی زینب, بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے. سماجی طبقاتی ڈفرینسز آپ نے کہا بہت ہو گئے, امیر اور غریب میں لوگ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں, لیکن وراثتی اصول جو فراموش کر دیے جاتے ہیں نا جائیداد کی تقسیم میں, اس نے بھی رشتوں کو بہت زیادہ دور کر دیا ہے. بہت اچھا پوائنٹ ہے, بہت زیادہ دور کر دیا. اور رشتے اگر کوئی فیملی ممبرز ایک دوسرے سے بہن بھائی اپنے بچوں کے رشتے کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے روابط خراب نہ ہوں, اس سے بھی تعلقات میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں. اور اگر وہ کر لیتے ہیں, کوئی اونچ نیچ ہو جائے تب بھی رشتے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے قلب و ذہن کو, اعمال کو, اخلاق کو تھوڑا وسیع کرنا ہوگا. رشتہ داروں کے حقوق بقیہ سے کچھ زیادہ ہیں, اس لیے محبتوں کے فروغ کی بھی زیادہ ضرورت ہے. دینی احکام میں جا بجا تقریباً 12 مقامات پر ہمیں قرآن پاک میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. شریعت مطہرہ نے جو اصول وضع فرمائے ہیں وہ معاشرے میں استحکام پیدا کرنے کے لیے, معاشرے کو مربوط اور مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا وآتی ذی القربی حقہ, کہ اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو, جن کو
اللہ نے تمہارے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے, جوڑ دیا ہے, وہ تم سے جڑ چکی ہیں, ان کے حقوق ادا کرو. اسی طرح سے سورہ نساء میں فرمایا گا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا گیا, اور پھر قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی ہمیں تاکید دی گئی ہے, ہماری توجہ دلائی گئی ہے. سورہ نحل میں بھی فرمایا گیا کہ عدل اور احسان کرو اور قرابت داروں کا, رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کہ ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں, وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ان کے حقوق زینب ادا کریں گے تبھی تو معاشرے میں دیگر جو لوگ ہیں ان کے حسن معاملات کو خوبی کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرنے والے ہم بن سکیں گے. اچھا, جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, تو آپ دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو بالکل قطع تعلقی اختیار کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے, اپنے سے کنیکٹڈ لوگوں سے. ایک وہ ہوتے ہیں, زینب یہ بھی تو ہے نا, ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں لوگ کہ میں نے اچھا کیا, اب مجھ سے بھی وہ اچھا ہی کرے. ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے. رضا الہی, اخلاص نیت, سنسیریٹی ہمارا مقصود ہونا چاہیے. نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال, اور اس کا یقیناً اجر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. اور تھرڈ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تم سے توڑ رہا ہے وہ اس سے بیچارے جڑتے چلے جاتے ہیں. اچھی بات ہے کہ وہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپناتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر بخاری کی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق حلال میں برکتیں ہوں, اس کی عمر طویل ہو, آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے ڈیفینیٹلی, اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. اب ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کو تحفے تحائف دیں, ان کے لیے ہر ممکن اچھائی کرنے کی کوشش کریں, ان کی تیمارداری کریں, ان کی عیادت کریں, ان کو فکر آخرت کے خوبصورت میسیجز دیں. اس جانب بھی ان کی توجہ دلائی جائے, کیونکہ جو توجہ رکھتا ہے اس پر توجہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کے لیے دعائے مغفرت زینب ضرور کی جائے, اور ان کے لیے ایسے اچھے اعمال انجام دیے جائیں جو ثواب جاریہ کا باعث ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اور ان کی تعلیمات پر عمل ضرور کیا جائے, کیونکہ بے شک جو دل و جان سے ان پہ قربان ہوتا ہے پاتا ہے دل کی چمک, کامل انسان ہوتا ہے, رکھتا نہیں طلب زمانہ وہ محمود, دراصل وہ زمانے کا سلطان ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں حیران ہوں, اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اہل ایمان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہم دیکھیں تو میں قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر, آپ کی سیرت پر, کہ والدہ کی, والدین دونوں کی, وبالوالدین احسانہ کی بات ہوئی, لیکن والدہ حیات نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے. یعنی وہ اللہ رب العزت نیکیاں بڑھا رہا ہے اور کہیں کہیں جوڑ رہا ہے رشتوں کو کس طریقے سے, اور محبت کا فروغ دینے کا درس دیا جا رہا ہے دین اسلام. وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, رشتوں کی اہمیت کے تعلق سے آج کی اس نشست میں, آج کی بزم میں, آج کے اس ایوان میں گفتگو کی جا رہی ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے ایوان میں 2 مہمان شخصیات رونق افروز ہیں, ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ ناصر صاحبہ. رشتوں کی افادیت پر بھی کلام ہوا. میں چاہوں گی آپ ارشاد فرمائیے کہ رشتہ داروں کے حقوق اور حقوق کی کچھ تفصیلات ارشاد فرما دیجیے. آپ فرمائیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ عدل, احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. اپنی ضروریات روک کر اپنے رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرنا, ان کے ساتھ احسان کرنا, ان کے ساتھ بھلائی کرنا اصل نیکی ہے. اور اس نیکی پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عام غربا کو صدقہ کرتا ہے تو اسے 1 درجے ثواب دیا جائے گا, لیکن جو اہل قرابت کو صدقہ خیرات کرتا ہے تو اسے 2 درجے ثواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رہنے والے انسانوں کو حقوق و فرائض کے بندھن میں باندھا. ایک کا حق ہے, دوسرے کا فرض ہے. صحیح.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی، قرآن پاک نے بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ اگر رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں، اگر علاج معالجے کے لیے اسے کوئی مسائل درپیش ہیں تو ہم علاج معالجے کے اس کے وہ مسائل حل کریں۔ رشتہ داروں میں اگر کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم سب سے پہلے اس کے گھر تعزیت کرنے کے لیے جائیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اس کے علاوہ اگر رشتہ داروں میں کوئی مالی مسائل کا شکار ہے تو ہم اس کی مالی مدد کریں اور اس کی قرض کی ادائیگی میں، قرض ادا کرنے میں اس کی ہم سہولیات فراہم کریں۔ رشتہ داروں کو برائی سے روکیں، دین کی طرف مائل کریں، ان کے لیے نیکی کا، ان کے سامنے نیکی کی تبلیغ کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ رشتہ دار بہت مالی طور پہ بھی پریشان ہوتے ہیں، تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، ان کے پاس مہنگائی کا دور ہے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو پہلے رشتہ داروں کا فرض ہے کہ وہ رشتہ داروں کے کام آئے۔ جو شخص صاحب حیثیت ہیں وہ ان بچوں کی تعلیمی ضروریات پوری کریں، ان بچوں کی علاج معالجے کو ان کی سہولیات فراہم کریں۔ اور آپ یہ دیکھیے زینب کہ ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں لوگ غیروں کو تو دیتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں سے منہ پھیر کے چلتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں کریں، جائیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایک وقت اپنے رشتہ داروں کو ہمیں سے کھانا کھلا دیتا ہے تو احسان جتانے کی بات کرتے ہیں کہ ارے ہم نے تو اس کے گھر میں راشن ڈلوایا، ہم نے تو اس کے کپڑے بنوائے، ہم نے تو اس کے تعلیمی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احسان کر کے جتانے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ رسول اللہ میرے پاس ایک باغ ہے، اس میں کچھ کھجوریں ہیں اور میٹھے پانی کا کنواں ہے، اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چچا زاد کو دے دو۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خوشی خوشی اپنے چچا زاد بھائیوں میں دے دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کچھ موجود ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے دوسروں کی مدد کرتا ہے یا ان کو صدقہ خیرات دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ خیرات قبول نہیں ہوگا۔ تو اپنے رشتوں کو پہچانیں، اپنے رشتوں کی عزت کریں، اپنے رشتوں داروں میں جس شخص کو کوئی بھی پرابلم ہو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اسے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بھی مخلوق خدا کی خدمت پر بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے کہ زمین والوں سے یہ کہہ کر طلوع ہوتا ہے ہر سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ تو اللہ دوسروں کی مدد کریں اور اپنے رشتوں کو پہچانیں۔ اصل بات یہی کہ زینب آج ہم رشتوں کو فراموش کر چکے ہیں۔ جس دن ہم رشتوں کی قدر کریں گے، رشتوں کو پہچانیں گے تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ کیا پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی حوالے سے زرمینہ آپ کی جانب سوال لے کر میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ کیا رہنمائی کرتی ہے رشتے اور تعلق کے حوالے سے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہت شکریہ زینب، بہت پیارا سوال کیا آپ نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کا اسوہ کامل، ان کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے روشن منارہ نور کی حیثیت ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات انما المؤمنون اخوہ، کہ ہم مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ زینب کوئی ناچاکی ہو جائے، کوئی ڈفرینسز ہو جائیں، تضادات ہو جاتی ہیں نا، انسان ہے، رنجش ہو جائے، تو دین اسلام میں اس بات کو بہت زیادہ پسند کیا گیا کہ صلح کروا دی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرنے کے جو عمل ہے، کروانے کا عمل ہے، اس کو صدقہ سے، دیگر نیکیوں سے درجے میں بڑھ کر قرار دیا ہے اور شریعت مطہرہ نے اس کی مدح کی ہے۔ تو ہمیں اس عمل کو بھی اپنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت ذوالفقار پیش کی، دعوت حق پیش کی، تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ حکم آیا کہ اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے جوڑا، ان کو دعوت حق دی، ان کو کھانا کھلایا، اور یہیں سے پھر دین اسلام کی جو دعوت ہے اس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک چادر بچھا دیتے، ان کا عزت و احترام کرتے۔ ان کی جو اسٹیپ سسٹر ہیں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسپیکٹ دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے وقت نکالتے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ذاتی وقت میں سے۔ اور ایک مرتبہ تقریباً 1200 افراد کو
حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آزاد کر دیا گیا. سبحان اللہ. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ اور تحائف ان کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے معاشرے میں پیار محبت امن کو فروغ دینے کے لیے. اس طرح سے صحابہ کرام کی بات کی جائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سلوک سے پیش آتے خیال رکھتے. انہوں نے وجہ دریافت کی تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ میرے والد گرامی کے دوست ہیں تو مجھے یہی تعلیم ملی ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ چونکہ ان کے دوست احباب ہیں تو اچھا سلوک کروں آپ کا ادب کروں. سبحان اللہ, یہ تعلیمات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زرغبن تغدد حبن کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقفے سے ملاقات کیا کرو, ان کے پاس جایا کرو اور ہمیں ان سے سلام میں بھی پہل کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی. پھر فرمایا تہادو تہابو ان کو تحفے تحائف دیا کرو. سبحان اللہ, اس سے بھی محبت بڑھتی ہے اخلاص نیت کے ساتھ یقیناً ایسا ایکٹ کیا جائے تو. آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد نان مسلم تھے ابو سفیان, تو جب وہ تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بستر پر بیٹھنے لگتے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرمایا کہ آپ مسلمان نہیں ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی اور فرمایا جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں چاہیے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ان کی وصیت پر عمل کریں, ان کے عزیز و اقارب سے حسن سلوک سے پیش آئیں. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے کتنی محبت کرتے تھے اور حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کتنی محبت کرتے تھے, ان کا کتنا خیال رکھتے تھے. اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جب غزوہ بدر میں قیدیوں کے طور پر تشریف لائے ان کو باندھا گیا رسیوں سے, ان کے کرانے کی آواز سن کر تمام رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار سے سو نہیں پائے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں جدائی کے غم میں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ محبت کہ جب ایک بار روٹ کر آپ مسجد میں فرش پر تشریف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا ابو تراب اٹھو, ابو تراب اٹھو. اتنی محبت الفت کہ ہمیں پیغام ملتے ہیں, میسیجز ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے یہ بھی گائیڈ لائن ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام اپنے رشتہ داروں کو جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, آپ کو تکالیف دی, اذیتیں پہنچائیں, سوشل بائیکاٹ پر مجبور کیا, ہجرت پر مجبور کیا, ان سب کو بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے, معاشرے میں فتنہ و فسادات کو روکنے کے لیے, امن و امان قائم کرنے کے لیے, محبتوں کو فروغ دینے کے لیے معاف فرما دیا. آج ہمیں ضرورت جانب اس عمل کی ہے کہ ہم معاشرے میں جو رنجشیں ہو جاتی ہیں, ناچاکیاں ہو جاتی ہیں, ان کو ختم کر کے, اختلافات کو ختم کر کے محبت کو, قربت کو, سنگت کو فروغ دیں. آمین 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 الہی آمین. اور جس طرح سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پر جاتے تو بیٹی سے ملاقات کر کے جاتے, اور جب غزوے سے لوٹتے تو تب بھی سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے ملاقات کرتے. محبت کا یہ عالم آپ دیکھیے. اب میں چاہوں گی ہماری بہنیں, ہماری بچیاں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, کیا میسج دیں گی, فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں دونوں جہانوں کے اخلاق بتاتا ہوں. جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو, اور جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. اللہ تعالیٰ ہمیں رشتے ناطے جوڑنے اور ان کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. بہت پیارا میسج. بس یہی دل سے دعا نکلتی ہے, اور خاص طور پر ہم آپا, میں اکثر یہ بات کہتی بھی ہوں کہ سب سے پہلے اپنی ذات سے اصلاح کی جائے اور شروع کی جائے اپنی ذات سے اصلاح پہلے اسٹیپ پہ. پھر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ظاہر اگر کوئی بات ہمیں معلوم ہے تو ہم دوسرے تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ سامنے والا بھی اس کو سنے, سمجھے اور اس پر عمل کرے. زمینہ, آپ کو بھی بچیاں خاص طور پر بہت شوق سے دیکھتی ہیں, سنتی ہیں, کیا میسج دیں گی, فرمائیے گا. زینب شکریہ. میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے. جو کسی کا حق ہے اس کو دیں. اگر ہم اس طرح کا بھی آغاز کر لیتے ہیں تو معاشرہ پیار, محبت اور امن و سکون کا مرکز بن سکتا ہے.
واہ، بہت پیاری بات ہے. اور بس یہی مقصد ہے خاص طور پر ARYQ TV پر جتنے بھی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، اور بالخصوص میری پہچان کا جو یہ مقصد ہے پیش کرنے کا، اصلاحی پروگرام ہے، اصلاحی موضوعات لے کر آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں گفتگو کی جاتی ہے، تاکہ ہم دین اسلام پر اپنی جو بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں، اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے ان تک یہ جو میسج ہے، یہ پیغامات ہیں، پہنچائیں تاکہ ہمارا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. بہت اچھی گفتگو آپ کی جانب سے ہوئی، اور یقینی طور پر آپ کا ایک زندگی کا بہت طویل تجربہ ہے ہر لحاظ سے ماشاءاللہ، تو بہت اچھی گفتگو رہتی ہے رشتوں کے تعلق سے. زرمین، آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی. بس آخر میں یہی کہ رشتوں کے تقدس کو، رشتوں کی محبت کو، رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں اور تھوڑا سا جھک جائیں. جھک جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تاکہ بس کسی طرح سے جوڑے رکھیں. جوڑے رکھنے سے آپ کو جو کچھ ملے گا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس بات کا تصور نہیں کر سکتے. بس سب سے پہلے یقین کر لیجئے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. بس یہی آج کے پروگرام کا میسج ہے. مجھے یعنی سیدہ زینب کو میری پہچان سے دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.